بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر دیں۔ اس کے بعد ہم اپنا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک بدبخت حکمران کا ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان حکمران بن گیا۔ ایک دن اس نے سوچا، مجھے تو اپنی حکومت و مملک میں بہت سے کیف و سرور محسوس ہوتا ہے۔ کیا میری رعایا بھی میری حکومت اور تخت نشینی سے اس طرح خوش ہے؟ جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ لوگ میری حکومت سے خوش ہیں اور میں ان کے درمیان فیصلوں میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہوں، اس وقت تک مجھے سکون میسر نہ آئے گا۔ لوگوں نے کہا، عوام الناس بھی ملک کی بہتری چاہتے ہیں، بس آپ عدل اور انصاف سے کام لیجئے۔ بادشاہ نے کہا، وہ کون سی چیز ہے جسے میں اختیار کروں تو میری تمام معاملات درست ہو جائیں گے؟ کہا گیا، اللہ کی فرمانبرداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے ہر دم بچنا، یہ عمل آپ کو فلاح و کامرانی کی طرف لے جائے گا۔ بادشاہ نے شہر کے نیک لوگوں کو بلایا اور کہا، آپ لوگ میرے شاہی دربار میں بیٹھا کریں۔ جب میں کوئی نیک عمل کر رہا ہوں تو مجھے اس کو کرنے کا حکم دیا کریں، اگر میں کوئی برا کام کروں تو مجھے اس سے روکا کریں۔ میں آپ کی باتوں پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ چنانچہ یہ لوگ بادشاہ کے پاس رہتے۔ جب بھی وہ کوئی کام کرتا تو ان بزرگوں سے مشورہ کر لیا کرتا۔ اگر اجازت دیتے تو وہ کرتا، اگر اجازت نہ دیتے تو وہ نہ کرتا۔ اس طرح اس کے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ وہ ملک ہر طرح سے مضبوط و مستحکم ہو گیا۔ 400 سال تک یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہ کر حکومت کرتا رہا۔ لوگ اسے بہت پسند کرتے۔ پھر شیطان لعین اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، میں نے ایک بادشاہ کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، میں اسے ضرور بہکاؤں گا۔ چنانچہ شیطان اس بادشاہ کے پاس انسانی صورت میں آیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر خوفزدہ سا ہو گیا، پھر ڈرتے ہوئے پوچھا، تو کون ہے؟ کہا، میں ابلیس ہوں۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا، میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ شیطان نے اپنا خطرناک وار کرتے ہوئے کہا، اگر تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ جیسے دوسرے انسان مر گئے، تو خود دیکھ لے کہ تیرے سامنے کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر تو بھی ان کی طرح ہوتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔ انسان نہیں بلکہ خدا ہے، معاذ اللہ۔ تو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا۔ شیطان لعین کی یہ کفریاں باتیں بے وقوف و بدبخت بادشاہ کے دل میں اتر گئیں اور وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ پھر منبر پر کھڑے ہو کر اس نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، ایک بہت بڑا راز میں نے تم سے چھپائے رکھا۔ آج تک میں نے تمہارے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا۔ میں 400 سال سے تم پر حکومت کر رہا ہوں۔ اگر میں انسان ہوتا تو جس طرح انسان مر گئے اسی طرح میں بھی مر چکا ہوتا۔ میں انسان نہیں بلکہ خدا ہوں، معاذ اللہ۔ آج سے تم سب میری عبادت کیا کرو گے۔ جب بدبخت بادشاہ نے یہ کفریہ کلمات زبان سے نکالے، اس کو ایک جھٹکا لگا اور اچانک اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے دربار میں موجود کسی شخص کو حکم الہی پہنچا کہ اس سے کہہ دے کہ تو نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے جو صرف ہمارے لائق ہے۔
میری اطاعت چھوڑ کر میری نافرمانی کی طرف چل پڑا ہے۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اس پر انتہائی ظالم بادشاہ یعنی بخت نصر کو مسلط کروں گا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا اس پر بخت نصر کو مسلط کر دیتا۔ بادشاہ کفریہ کلمات بک کر ابھی ممبر سے اترنے بھی نہ پایا تھا کہ اس پر بخت نصر کو مسلط کر دیا گیا۔ اس نے بدبخت و نامراد بادشاہ کو قتل کر کے اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیا۔ حاصل شدہ خزانے میں اتنا سونا تھا کہ اس سے 70 کشتیاں بھر گئیں۔ درس ہدایت یہ ہے کہ انسان بے شک کتنا بھی عبادت گزار ہو جائے، مگر اللہ کے سامنے اس کی اوقات وہی رہتی ہے جو پہلے تھی۔ انسان جب کوئی عبادت کرتا ہے اس کو عاجزی میں رہنا چاہیے، تاکہ اس میں تکبر آ جائے اس کی عبادت کا۔ جزاک اللہ۔